پاک ترک انٹرنیشنل اسکول سے وابستہ طلبہ اور طالبات اور اساتذہ نے پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اس خبر پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے گولڈن نیٹ ورک فاؤنڈیشن سے منسلک ہونے پر انہیں 5 دن کے شارٹ نوٹس پر ملک چھوڑنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں مطلب یہ کس سلسلے میں اور اس سے آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں کس حد تک جو ہے کیا کہتے ہیں یہ اثر انداز ہو سکے گا اور آپ کو کتنے شارٹ نوٹس پہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں سے جانے کے لیے کہا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا آنے کو اور نہ کسی نے جانے کو کہا ہے۔ ہمارے چونکہ بچے پڑھتے ہیں، ہم پیرنٹس ہیں، تو ہمیں کنسرن ہے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت خود کوالٹی ایجوکیشن دے نہیں سکتی اور جو لوگ محنت سے اور ڈیڈیکیشن سے اپنا ملک چھوڑ کے یہاں آئے ان کو ہماری حکومت نے بے عزت کر کے نکالا، اور یہ جو اقدام ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے حکومت جو ہے وہ اپنے بچوں کے اثاثوں اور ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے ہر غیر ملکی ہر دوسرے ممالک سے خط بھی لا رہی ہے اور ان کے وفد بھی لا رہی ہے۔ ہمارے بچوں کا، اس قوم کے مستقبل کے بچوں کا یعنی کوئی احساس نہیں ہے ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جو اساتذہ ہیں ٹرکش، انہوں نے اس ملک کو آ کے سروسز دی ہیں، انہوں نے آ کے کوالٹی ایجوکیشن دی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی کسی طرح بھی پاسبل نہیں ہوتا کہ ایسے لوگوں کو آپ بہت شارٹ نوٹس میں ان کو کہیں جی ملک چھوڑ دیں۔ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، اس کا ہمیں دکھ۔ سائڈ پہ آ جائیں کیا آپ کو اتنے شارٹ نوٹس پہ جو ہے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے یہاں سے جانے کے لیے کہا گیا، تو اس پہ آپ کے کیا اعتراض؟ دیکھیں یہ انتہائی غیر انسانی اقدام ہے۔ آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے جانا پڑے تو 3 دن آپ کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ پاک ٹرک 21 سال سے اس ملک میں اپنا ایک نظام تعلیم چلا رہے ہیں۔ میرے بچے پچھلے 8 سال سے اسکول میں ہیں، اور جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، گولن کے فالوورز ہیں، جو بھی ہوگا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہم نے تو پچھلے دنوں میڈیا سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ گولن کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو کوئی ایسی ایکسٹریمسٹ قسم کی تعلیم نہیں دی جا رہی، کوئی نصاب میں کوئی ایسا نہیں ہے، نہ ہی ان کے کسی طور طریقوں میں، کسی اخلاقیات میں کچھ ایسا ہے۔ بہت پیسفل لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے ویزوں کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا، ان کو نہ ریجیکٹ کیا گیا، نہ ان کو پاسپورٹس واپس کیے گئے، نہ ہی ان کو ایکسٹینشن ملی۔ یہ بہت زیادتی والی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کو ریویو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ترک صدر بھی اتنے ہی قابل عزت ہیں جتنے ہمارے اپنے، اور مطلب وہ بھی ہمارے اسی طرح بھائی ہیں جس طرح سے یہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں زیادتی ہو اس پہ بات بالکل کرنی چاہیے۔ ہمارے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کی کلاسوں میں جو ٹرکش بچے ہیں، ظاہر ہے کل یہ لوگ جب ان کو پتہ چلا یہ گلے مل کے روتے رہے۔ احتجاج کرنے والے اساتذہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے برسوں ان اداروں میں طلبہ کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ ان کا مستقبل خطرے میں ہے اور اپنی تعلیم کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے جانے سے ان کا سال اور محنت ضائع ہو جائے گی۔ اچانک بنا کسی نوٹس کے ترکی کوچ کر جانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اپنے ترکش بہن بھائیوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں تعاون اور کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ شان زہرا، رسائی ٹی وی، اسلام آباد۔